من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید قل بل ملت ابراہیم حنیفا صدق اللہ و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین السلام علیکم۔ السلام کے بعد میں رب العالمین جو مشرق کا رب، مغرب کا رب، پورب کا رب، پچھم کا رب، میرا رب، تمہارا رب، سب کا رب، اس سے پناہ چاہتا ہوں میں کہ وہ بات کروں جو اسے ناپسند ہو اور وہ نہ کروں جو اسے پسند ہو، کسی خوف اور ڈر کی وجہ سے۔ معزز سامعین، مسلمان کی اللہ نے، مومن کی نشانی یہی لکھی ہے کہ ولم یخشا الا اللہ، کہ مومن جو ہے وہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا۔ اور دوسری مومن کی نشانی یہ بھی ہے وہ خود بھی کسی سے نہیں ڈرتا اور دوسروں کو بھی اپنے سے نہیں ڈراتا۔ اگر وہ خود ڈرتا ہے کسی سے اللہ کے سوا تو مومن نہیں ہے، اگر کسی خدا کی مخلوق کو اپنے سے ڈراتا ہے، خدا سے نہیں ڈراتا، تو وہ بھی مومن نہیں ہے۔ ہر کے ایمن عذاب حق بود، نیست مومن کافر مطلق بود۔ جس کی دل کے اندر اللہ کا خوف نہیں وہ مومن نہیں، کافر مطلق ہے۔ اور جو اللہ کے سوا خدا کی مخلوق کو اپنے سے ڈراتا ہے وہ بھی کافر مطلق ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھ دینا۔ اس باتوں کے دائرے کے اندر میری تقریر ہوگی، کیونکہ چیلنج ہے کہ پولیس آئی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ تم نے حکومت کے خلاف نہیں بولنا، یہ مومن کی نشانی نہیں ہے۔ مومن وہ ہے جو کہتا ہے کہ خدا رسول کے خلاف نہیں بولنا۔ تو یہ گیدڑ بزدل حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر یہ بزدل گیدڑ جتنا بھی آئے ہیں، کیونکہ بدماش چار ہیں، نااہل حکمرانوں کے نشان، وقت بہت ہے، لیکن آخری نشانی یہی ہے بدماش حکومت کی کہ اس کے ملک میں قانون نافذ ہو کہ حکومت کے خلاف بولنا جرم ہے۔ کیونکہ دنیا کے جزوی حصے کے بادشاہ کو کیا، پوری دنیا کے بادشاہ کو حق بات ادنا شخص کہہ سکتا ہے، اور یہ عوام کا حق ہے۔ پہلے بھی میں نے کہا ہے، کافر جو ہے نا، کافر بے ایمان، وحشی، درندہ، بولا کتا ہوتا ہے۔ وہ صرف یہی مطالبہ کرتا ہے کہ باطل اسے پتہ ہے، خدا کی قسم باطل کے خلاف جو بولے گا، بے ایمان کے خلاف، کافر کے خلاف جو بولے گا، باطل مرے گا، بے ایمان مرے گا، کافر مرے گا۔ ارے حق کے خلاف اور حق والے کے خلاف پوری دنیا بولتی رہے، وہی مر جائے گی، نہ حق مرتا ہے نہ حق والا مرتا ہے۔ اس لیے باطل والے کو یہی ڈر ہوتا ہے کہ ہمارے خلاف کوئی نہ بولے۔ ہمارے تو نے سنا ہے، میں تو صدر نہیں مانتا کہ ان کے نام نہاد یہودی قانون کو بھی دیکھو، پھر بھی یہ صدر نہیں ہے کہ ان کا نام ہے ملک کا جمہوریت۔ ارے ایمان سے کہو، اسے کتنے ریفرنڈم میں ووٹ ملے ہیں؟ ایمان سے کہنا ہوئے ہیں؟ شام کو موریں لگا کر بھر گیا، پھر وہ شام کو مبارک بھائی آپ جی وہ جس طرح جنرل ضیاء نے کیا تھا، یہ بھی اسی طرح ریفرنڈم ہوا ہے۔ ارے تو ظالم طاقت سے بیٹھا ہے، ریفرنڈم اگر تو جمہوریت کو تسلیم کرتا ہے تو نیچے اتر جا، کہ ایک ووٹ بھی تجھے نہیں ملا ظالم۔ اتنا اندھاپن، پھر نام جمہوریت کا کوئی بولنے والا نہیں، کہتے ہمارے خلاف کوئی بولے ہی نہ۔ یہی وجہ ہے کہ یہ بولنے پر پابندی لگاتے ہیں۔ حضرت آدم سے لے کر
ظالم ظلم کرتے آئے ہیں اور عاشق ظلم سہتے آئے ہیں. دعا یہ مانگو میرے لیے اور ہمارے لیے یہ دعا مانگو کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالی ثابت قدم رکھے، یا ان ظالموں کے ظلم کو ہمارے اوپر نہ آنے دے، یا پھر ہمیں ثابت قدم رکھے، ورنہ اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی بندہ ثابت قدم نہیں رہ سکتا. تو یہی دعا ہے کہ اللہ تعالی بادشاہ مومن، ارے اس کو پوچھو، اس نے کہا میں مسلمان ہوں. ارے بے وقوف تو یہ بتا مومن اور مسلمان میں کیا فرق ہے؟ تو یہی بتا دے میں مان جاؤں گا تو مسلمان ہے. تجھے تو پتہ نہیں مسلمان کسے کہتے ہیں. پوری حکومت کو پہلی سے لے کر ایم اے تک جتنا بیٹھے ان سے پوچھو مسلمان اور مومن میں کیا فرق ہے. ارے مسلمان وہ ہوتا ہے جو متبع شریعت ہو اور مومن وہ ہوتا ہے جو ایمان لائے اللہ اور اللہ کے رسول اور اس کے احکام کے ساتھ ایمان لائے دل کے ساتھ. پھر اللہ تعالیٰ اسے اس کی نشانی بتائی ہے اللہ نے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین یؤمنون، سورہ آیت الکرسی کی آخری، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ مومنین کا والی ہے، انہیں ظلمت سے نور کی طرف لے جاتا ہے. والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، جو کافر ہیں ان کا دوست شیطان کو بنا دیتا ہے. شیطان انہیں کیا کرتے ہیں؟ یخرجونہم من النور الی الظلمات، انہیں ظلمت سے، نور سے ظلمت کی طرف لے جاتے ہیں. تو مومن کس طرح جاتا ہے؟ مومن تو نور میں ہوتا ہے، تو اللہ مومن وہی پھر اللہ تعالیٰ اس کو متبع شریعت بنا دیتا ہے، وہ نور ہے. کیونکہ مومن دوسرے الفاظوں میں وہ ہے جو حق پر چلے، مسلمان وہ ہے جو حق پر چلے، اور مومن وہ ہے جو حق کہے کہ المومنون برائی سے منع کرے اور نیکی کا حکم کرے. یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، یہ فرض ہے ہر مومن پر. المومنون والمومنات بعضهم اولیاء بعض، ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں. مومن دشمن نہیں ہو سکتا، مومن کا مسلمان کا دوست ہوتے ہیں. اور پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ برائی سے روکتے ہیں. یہ مومن کی نشانی ہے کہ وہ برائی سے روکے گا اور اچھائی کا حکم کرے گا. پھر 3 نشانیاں ہیں، 3. پہلے تو وہ ہاتھ سے روکے گا اگر طاقت ہے، یہ حکومت ہے. اگر حکومت ہاتھ سے نہیں روکتی وہ مومن نہیں ہے. مسلمان تو کہاں، وہ مومن ہی نہیں ہے، برائی کو نہیں روکتی. پھر یہ طاقت نہیں تو زبان سے روکو. پھر یہ بھی طاقت نہیں تو دل میں برا محسوس کرو. یہ آخری درجہ ہے کمزور ایمان کا. ایمان سے سوچنا بھائی، اگر یہ بھی نہیں ہے تو پھر مطلق کافر ہے. دل میں بھی برائی کو برا نہیں جانتا اور آپ پھر سمجھ لے جو برائی کو اچھا سمجھے. ارے اسلام نے مسلمانوں میں، اسلام نے نکاح کو جائز کیا ہے اور جو انہوں نے زنا کو جائز کیا ہے نکاح کے بدلے. دیکھو ہیں مسلمان، شرم نہیں آتی. منافق کہتے، تمہیں تو پتہ نہیں، منافق اسے کہتے ہیں جو مومن نہ ہو اور مسلمان ہونے کا دعویٰ کرے، ظاہری کلمہ پڑھے. بادشاہ اور جو مومن بادشاہ آئے ہیں وہ کیسے ہیں؟ بادشاہ کو گالی نکالنے والا، تنقید کرنے والا مر گیا، یہ ہے مومن. گالی نکالنے والا، تنقید کرنے والا مر گیا، رو پڑے، گر گئے. وزیروں نے پوچھا آپ اتنا رو رہے ہیں چیخ چیخ کر؟ انہوں نے کہا میرا فلاں مخالف جو ہے وہ مر گیا. تو وہ تو ہر جگہ کیچڑ اچھاڑتا تھا، وہ تو آپ کو گالیاں دیتا تھا، تنقید کرتا تھا، نکتہ چینی کرتا تھا. آپ نے فرمایا وہی تو میرا محافظ تھا، میں خیال کر کے چلتا تھا. اب وہ مر گیا، آج میں فرعون بن جاؤں گا اور سیدھا جہنم میں جاؤں گا. وہ تو میرا دوست تھا اور
اسلام میں یہی ہے کہ تنقید، جائز تنقید کرنے والا وہ بندے کا دوست ہے. جائز تنقید کرنے والا تو حق پر چلنے والا یہ ہے مسلمان. حق کہنے والا مومن. اس سے کم درجے والا کونوا مع الصادقین جو سچوں سے ہو جائے، اور بالکل کم درجے والا جو حق کو سن لے اور اس کی دل میں رنجش نہ آئے. آخری درجہ ہے چلے نہ حق کو سن کر قبول کرے. ارے میں ان سے پوچھتا ہوں سورو، تم کہاں کے مسلمان مومن ہو کہ تم حق سن بھی نہیں سکتے؟ ارے مومن یہ تو برداشت کر سکتا ہے کہ دنیا میرے خلاف ہو جائے، یہ مومن کی شان ہے. وہ ذاتیات سے بالا تر ہوتا ہے. وہ کہتا ہے میرے دشمن ہو جائیں، میرے خلاف ہو جائے، لیکن خدا رسول کے خلاف نہ ہو کوئی. حضرت علی کرم اللہ وجہہ قتل کر رہے ہیں دشمن کو، اس نے تھوک ڈال دی. ارے روایات تم نے پڑھے ہیں شیطان والوں کے، بش کے، تمہیں کیا پتا اسلام اور مسلمان کیا ہے؟ ہمیں نہیں بتانے دیتے، ہم نہ بتائیں تم کو. تم مسلمانیت کا دعویٰ چھوڑ دو، تم لکھ دو ہم مسلمان نہیں ہیں، ہم لکھ دیں گے، تمہارے خلاف نہیں بولیں گے. منافق تو نہ بنو، قوم کے آگے سامنے تو ہو جاؤ. یہ کیسے مسلمانیت کا دعویٰ اور اندر سارا کفر؟ تھوک ڈالی، آپ نے چھوڑ دیا. تھوک منہ پر ڈال دی بادشاہ کو، آپ نے چھوڑ دیا. اس نے کہا میں نے تو آپ کو تھوک ڈالی کہ مجھے عذاب نہ دے، جلتی جلتی مجھے مار ڈالے، اور آپ نے چھوڑ دیا. فرمایا میں اسلام ہے، میں مسلمان ہوں، ہم اپنے دشمن کو نہیں کچھ کرتے. میں تو تجھے اللہ اور اس کے رسول کا دشمن کر کے سمجھ کر قتل کر رہا تھا، تو اللہ مجھے یہ نہ فرما دے کہ تیری اپنی رنجش بھی شامل تھی. اس لیے ہم اپنے دشمن کو کچھ نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں تو خدا رسول کے دشمن سے لڑتے ہیں. ڈراتے ہو جی پرچہ ہو جائے گا. ارے پاگلو، کون بچا پڑا ہے مجھے بتاؤ تو کوئی شریف کمینہ. تم تو دین والوں کو یہ ڈراتے ہو، تم بولے کتوں سے بچا کون ہے مجھے یہ بتاؤ. کسی کو تم نے چھوڑا ہے؟ راہ پر کھڑے ہو سارا دن، دو نقصان ہے مالی جانی یہی کر رہے ہو. کوئی شریف اٹھ کر بتا دے ان سے کوئی بچ کر گیا ہو. تم ہمیں پرچے سے ڈراتے ہو. یہ ڈبل سواری والا آپ کو پتا ہے نا، ڈبل سواری والا تو کوئی شریف شہری بچا تھا؟ ایسے بولے کتے کھڑے تھے. ارے دیکھ لو جب اس کے پاس اسلحہ نہیں ہے اسے جانے دو، پھر تحقیق کرو. یہ بغیر تحقیق کے سزا دینا یہ کافر ظالم کی شان ہے. جب تک جرم صادر نہ اسے سزا مت دو. یہ ظالم کافر اور بولے کتے کا کام ہے، کسی مسلمان مومن کا کام نہیں ہے. تھاندار جانتا ہے یہ شریف شہری ہیں، پھر بھی اسے نہیں چھوڑا. کوئی بچ کر ان سے جا نہیں سکتا. انہوں نے کاٹنا ہی کاٹنا ہے، پھر ہم کیوں نہ کریں؟ پرچہ یہ ہمیں دیں اور ہو دین کے لیے. اور یہ بھی میری بات سمجھ لو، ان کو بھی بتا دو، وہ تو فائدہ. ارے حوادث سے زمانہ سے کوئی بچ نہیں سکتا، خدا کی قسم. پاگل، کیا ہم تمہارے خلاف نہ بولے؟ ہمیں حوادث سے زمانہ کچھ نہیں کہے گا. ضرور انسان کو اللہ نے فرمایا، ہم نے انسان کا تکلیف میں رہنا پسند فرمایا ہے. تیری مرضی. ارے دین کے راہ پر تکلیف اٹھا لے، ورنہ دنیا کے راہ پر آئے گی نہیں. کیا سورو تجھے تمہارے ہاتھ جوڑنے والے، تمہارے ماننے والوں کو حوادث سے زمانہ چھوڑ دے گا؟ امام قرطبی سرکار نے فرمایا، آپ نے فرمایا بادشاہ حکومت بے دین ہو وہ فرعون کی طرح سور خود بھی غرق ہوتا ہے، قوم کو بھی غرق کر دیتا ہے. یہ وہی ہیں. اب دیکھو بھائی، اتنا بدترین حکومت پاکستان کی، خدا رسول کی دشمن. جہاں جہاں بھی زلزلے آئے ہیں، روس میں یا سمندری طوفان، 3-4 لاکھ کے بندہ آگے کہیں نہیں، آپ کو زیادہ نہیں غرق کیا ہوا ملے گا. 3 لاکھ 4 لاکھ، روس میں 4 لاکھ کافر ہیں رے. اور پاکستان میں کتنا ہے؟ 30 لاکھ. ڈوب کے مر جاؤ ایمان سے. جب زلزلہ آیا تم تو ڈوب کے مر جاتے.
پھر قوم کو غرق کرنے کے لیے اور کا ایک بیان آ گیا کل کہ تم آسمانی قوم کو آسمانی آفات سے مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے. اللہ یہ ہے مسلمانیت. دیکھو تو یہ مسلمان ہے. آسمانی آفات سے محفوظ کون ہو سکتا ہے؟ نوح علیہ السلام طوفان آیا, اس کے بیٹے نے کہا, ہر ایک نے کوئی چیز پکڑ لی تیرنے کے لیے. نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم سارے اسباب بنا لیے. پھر اپنے بیٹے کو بلایا, اس نے کہا کہ میں چڑھ جاؤں گا اس پہاڑ پر, وہاں کیسے آئے گا؟ آپ نے فرمایا تو آج بچ نہیں سکتا. تو پہاڑ پر چڑھا, پہاڑ سے اوپر چلا گیا. پھر جو تیر رہے تھے اوپر آئی, ایسی بارش آئی کہ اچول سے ڈوب کر سارے مر گئے. یہ تو دیکھو یار, اللہ سے کوئی بچا سکتا ہے یار؟ یہ تو کند ذہن بھی نہیں یہ سمجھتا کہ اللہ کے عذاب سے کوئی بچائے. حقوق و فرائض دونوں. اور دوسری کافر کی نشانی یہ بتاؤں بے ایمان منافق کی, کہ وہ حقوق کا نعرہ لگائے گا, فرائض سے محروم رہے گا. ہر شخص پر عورت ہے, مرد ہے, حقوق بھی ہیں, فرائض بھی ہیں. جس طرح میں آپ کو بتاؤں کہ مرد کے حق بیوی پر ہیں, مرد کے حق وہ بیوی پر فرض ہیں اور مرد کے حقوق ہیں. پھر بیوی کے حقوق ہیں مرد پر, وہ بیوی کے حقوق ہو جائیں گے, مرد کے فرض ہو جائے. اسی طرح بیٹی, بیٹا, ماں, باپ, الاسلام نے حقوق اور دونوں فرائض, ہر ایک پر حقوق بھی رکھا اور فرائض بھی رکھے. اسی طرح عوام کا حق ہے کہ حکومت اس کی محافظ ہے, اسے کما کر کھوائے. یہ حکومت کا حق ہے, عوام پر یہ واجب ہو جاتا ہے. اور پھر عوام کے حقوق ہیں, عوام کے حقوق ہیں. میں پہلے بھی کہا تھا, پھر دوہرا دوں کہ بد حکومت وہی ہے جو ملک کی دشمن ہو, اور بدتر وہ ہے جو قوم کی دشمن ہو, اور بدترین وہ ہے, بدترین کے آگے کوئی درجہ ہے نہیں, کیا لگائے ہیں آگے. یہ بدترین حکومت وہ ہے جو دین کی دشمن ہو, وہ بدترین ہے جو دین کی دشمن ہے. تو حقوق و فرائض کا یہی مسئلہ چلتا ہے. تو مومن, بادشاہ, اسی طرح اللہ نے بندوں کے حق اپنے اوپر رکھ لیے, خود لازم کر دیے. کوئی ہمارا حق نہیں ہے, نہ اس پر کوئی لازم ہے, وہ کوئی پابند نہیں ہے, لیکن اس نے خود مہربانی کی, ہمارے حقوق رکھ دیے اور اپنے اوپر لازم فرما دیے. میں پوچھنا چاہتا ہوں, صفت مومن کی صفت اللہ کی صفت سے موصوف ہوتی ہے. مجھے یہ بتاؤ کہ اللہ تعالی حقوق نہیں فرمائی, ایمان سے کہو ہیں. پھر بدترین جو دین کی دشمن ہے, اس کے پھر 3 قسم بتائے تھے. بد کے بھی 3 قسم بتائے تھے. ملک کی دشمن, بد حکومت. پھر اس کے بد, اس میں سے بد کون ہے؟ جو معاشی طور قوم کو بیرونی طور سرحد کی حفاظت نہ کرے, بیرونی ناجائز تسلط سے عوام کو محفوظ نہ رکھے, وہ بد حکومت ہے. بد حکومت ہے بیرونی, اور خود بھی وہ عوام کو کیا رکھے. ارے جو بیرون, وہ اوست حاکم کے بیرون سلطنت خود مروب نہ باشد. فرمایا حاکم وہ ہے جو اپنی حکومت کے بہر کسی کا روپ اس پر نہ ہو. یہ نہ گیدڑ چوہے کی طرح باہر ہاتھ جوڑے رکھے اور عوام کا سر پیٹے رکھے, یہ وہی ہے. یہ پھر بدتر کون ہے؟ جو معاشی طور قوم کو خراب کرے, اور معاشی طور ترقی ہے کاشتکاری, کاشتکاری پر توجہ نہ دے. معاشی طور ترقی کا سبب کاشتکاری ہے. کاشتکار اللہ کے لیے جنگ کرتا ہے, اور صنعت کار جو ہے وہ خدا کے مقابلے جنگ کرتا ہے.
یہاں صنعتکاروں کو تمرات ہیں، کاشتکاروں کو نہیں ہیں۔ رائی ویلڈ سے لے کر زمین کو بنجر کر دیا ہاؤسنگ سکیم میں۔ ارے سورے تجھے پتہ نہیں کہ مکان ہوں گے ان قریب بیٹھنے والے نہیں ہوں گے، زمینیں ہوں گی کاشت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، مگر مومن ہو تو تجھے پتہ لگے کیا بالکل سمجھ لو عذاب میں بیٹھے ہیں، بالکل عذاب کسی وقت صبح ایسی ہو کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس معاشرے کا ستیہ پلٹ کر رکھ دے، ستیہ ناش کر دے، الٹ پلٹ کر دے اس کو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے، جس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو حضرت عمر ہوتا۔ پھر بدترین وہ جو عیاشی کرے، قوم بھوکی مرے، 20 لاکھ کی کوٹھیاں، سینکڑے بیگے، دیکھو یہ ڈیفنس، پہلے ڈیفنس جائے گا، یہ میری بات یاد رکھنا، پہلے یہ ڈیفنس والے فوجی جائیں گے اندر۔ انہوں نے خدا کو خدا نہیں سمجھا، خدا کے مقابلے کیوں؟ ارے خلیفۃ الارض، انسان خلیفہ ہے، خلیفہ نائب کو کہتے ہیں، اور نائب وہ ہے جو اپنی طاقت کا تصرف حقیقی مالک کی مرضی کے مطابق کرے۔ ارے جو سور بےمان نسل گندی کے پولی بادشاہ بنا، پھر اس نے آرڈر کیا کہ صبح ناشتہ، ہاں ایک بندہ روزانہ سویرے میرا شغل ہے کہ میرے سامنے قتل کر دیا جائے، بعد میں ناشتہ کروں گا۔ ارے بد نسل جو بادشاہ بن جائے اس نے کرنا ہی ایسا ہے۔ مجھے کہنے لگا جی میرا پروفیسر پیر پروفیسر ہے، میں کہ چل تجھے کنجری کا بیٹا پروفیسر دکھاؤں۔ یقین کرو بھائی، سہیوال میں ایس پی لگا تھا، وہ بہت مظفر گڑھ میں، کبھی کی بات ہے، اس کے دوست نے مجھے بات سنائی کہ وہ رشوت بہت کھاتا تھا، بہت۔ تو میں نے کہا یار اتنا رشوت کیوں کھاتا ہے؟ اس نے کہا کہ آپ بتانا نہیں، میں کنجری کا بیٹا ہوں، ہم تو عزت لٹا کر پیسہ بٹورتے ہیں، اب میں ایس پی ہوں پیسہ نہ لوں؟ ارے ایسا لانتی قانون، کنجری کے بیٹے جج ہیں، کرنل ہیں، جرنل ہیں، سب بد نسل بد اصل آئے ہوئے ہیں، بادشاہ بنے، خدا کی قسم طاقت کو، یہ تو کہتے ہیں مومن، ارے ایمان کی ہوا نہیں، طاقت مومن کو برداشت کر سکتا ہے، غیر مومن کے پاس جب طاقت آئے گی وہ ریکشن ہو جائے گا، جس طرح دوائی کا ہوتا ہے، تو اس لائق نہیں ہوتا کرسی کے لائق۔ ایک آجڑی تھا، آجڑی، وہ جا کر جنگل میں بادشاہ بن جاتا تھا، پھر سپاہی رکھے تھے تو سارے جو چرواہے تھے ان کو پٹاتا، بادشاہ بن کے بیٹھ رہتا۔ وزیر کو بادشاہ نے کہا شکایت گئی ایسا ہے، اس نے کہا یہ ہے بد نسل، کوئی اس کے فرق ہے؟ بتایا کیا؟ کہا جا کے اس جگہ کو کھودو، وہاں کھودی گئی تو خزانہ تھا بادشاہی کا۔ فرمایا یہ بد نسل تھا، خزانے پر بیٹھتا تھا، اسے پتہ بھی نہیں تھا، اس کا دماغ خراب ہو جاتا تھا پھر۔ ارے یہ بد نسل تو ہیں چوڑے جو رب سے مقابلہ کر رہے ہیں، ایسے بیوقوف خود تو رب سے مقابلہ کر رہے ہیں اور ہمیں کہتے ہیں ہم سے ڈرو جی۔ کیوں بھئی تم سے چوہے ڈریں؟ غیر ملک امریکہ کے لیے چوہے ہو، ہمارے لیے شیر ہو۔ ارے سورو، عوام پر ظلم کرنے والے کو چنگیز خان کہا گیا ہے، صلاح الدین ایوبی اسے کہا گیا ہے جنہوں نے باہر فتوحات کی ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء حق اہل سنت۔ بیرون ملک موش، اندرون ملک شیر ہے، تو بتا اب آپ خود تو کیسا حکمران ہے؟ ملکوں کے باہر تو چوہا ہے عوام کے لیے۔ ارے عوام ہے چونٹی، کیونکہ ایمان سے ڈاکو ایک کلاشن کوپ والا بستی میں چلا جاتا ہے، اس کی بہادری نہیں ہے، اس لیے دہشت گرد اسلحہ ہے، کوئی بندہ دہشت گرد نہیں ہے۔ اور ہماری حکومت جو ہے وہ دہشت گرد کی مددگار بھی ہے اور دہشت گرد کی دوست بھی ہے، کیونکہ دنیا میں پہلے بھی بتایا تھا، یہ ضمناً پھر یاد دلا رہا ہوں کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض ایسی باتیں ہیں جو بار بار کرنی پڑتی ہیں کہ بار بار کرنے سے وہ دل و دماغ میں بیٹھتی ہیں، جب تک دل و دماغ میں بات نہ بیٹھے وہ حکمت نہیں بنتی، اس لیے بار بار بھی یہ باتیں کرنی پڑتی ہیں۔ تو مومن جو ہوتا ہے وہ شیر ہوتا ہے، عوام جو ہے چونٹی ہے، چونٹی کیسا کر کے آتے ہیں بھاگ کر۔
10 लाख मुसल्ला डाकू की क़ियादत में जो लूट रहा है वो अकड़ा खड़ा है। जिन दुनिया में जिसके पास ज्यादा खतरनाक असला है वो ज्यादा दहशतगर्द है। इस वक्त अमेरिका बरतानिया ज्यादा दहशतगर्द है और हमारी हुकूमत उसकी दोस्त और मददगार है। अरे जो बेवकूफ होता है वो बेवकूफ ही होता है, उसे क्या पता दहशतगर्दी क्या चीज है। 4 दूसरे निशान बता दूं मोमिन के कि पहले तो मैंने वो बताया है कि हक चलने वाला हो, हक कहने वाला हो, हक वालों के साथ हो जाए, कूनू मा सादिकीन। और आखिरी दर्जा मोमिन का है जो हक सुन ले, ये आखिरी दर्जा है। तो ये जुल्म जो पीछे से करते आए हैं ये आज की बात नहीं, मोमिन भी ये जुल्म सहते आए हैं। और बदनस्ल फिरौन कौन था? अरे फिरौन मुल्क शाम में वो मुलाजमत ढूंढने आया था, बहुत निचले तबके का था, मुलाजमत ढूंढने आया था। तो वहां मतीरे थे, मतीरे वो बहुत महंगे थे, शहर में, देहात में सस्ते थे। उसने कहा ये तो बड़ी कमाई है, मैं अब नौकरी क्या करूं। वो मतीरे ले आया, मतीरे लेकर वो रास्ते में एक एक मतीरा खड़े थे, हमारे जिस तरह खड़े हैं डाकू। कराची तक जाओ तो किराया ट्रक का खत्म हो जाता है, ईमान से रास्ते में खड़े हैं। अजनसा उधर नहीं जाएंगी, गरीब को जो लूट रहे हैं ना उधर नहीं जाएंगे। रिश्वत उम्मुल जराइम है, तमाम रिश्वत से जुर्म पैदा होते हैं, रिश्वत से तमाम जुर्म, ये उम्मुल जराइम है, कब्ज उम्मुल अमराज है। इसलिए नाअहल और बेवकूफ बादशाह वही है जो रिश्वत पर कंट्रोल नहीं कर सकता, क्योंकि अदलिया इंतजामिया 2 इदारे होते हैं। अदलिया से कौम को तहफ़्फ़ुज़ की जरूरत होती है, ये इंसाफ की जरूरत होती है, और इंतजामिया से तहफ़्फ़ुज़ की जरूरत होती है। मगर रिश्वत ना हो, इनका तो तहफ़्फ़ुज़ है नहीं। मोटर पर जाओ ना, 5 अंजुरों की मूवियां बन रही हैं और मौजे में डाकू दल लानत तुम पर, यानी फिर भी जो जा रहा है उसे जहन्नमी बना रहे हैं। खुद तो नामुराद जहन्नमी है, फोटो लेना। अब रात का सफर करना मैंने छोड़ दिया, बैठा रहता हूं जहां रात पड़ जाती है कि सूर बैठे होंगे वो मूवियां बनाएंगे। डाकू दंदना असला लेकर फिर रहे हैं, मूवियां 5 अंजुरों की बन रही है। तो रिश्वत उम्मुल जराइम है। जब रिश्वत आम हो, अदलिया से इंसाफ नहीं मिलता और इंतजामिया से तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिलता। तुम हमें पर्चे का डराते हो, घर में महफूज हैं हम सूर तुम्हारे होते हुए। डाकू आते हैं, इज्जत भी लूटते हैं, पैसे भी लूटते हैं और जान से भी मार देते हैं। इसलिए कौम का दुश्मन बदतर, फिर बदतर क्या है? उसमें जो कौम को माल का तहफ़्फ़ुज़ ना दे वो बद है, जो जान का तहफ़्फ़ुज़ ना दे वो बदतर है, अरे जो इज्जत का तहफ़्फ़ुज़ ना दे वो बदतरीन है। अरे निस्बत पे देखो, ये बद ही हैं, बदतर भी हैं, बदतरीन भी हैं। फिर बद की बदतरीन किस्म में हैं और बदतर की भी बदतरीन किस्म में हैं। कहां हम बच सकते हैं? तुमने हमें डराते जो वादे से जमाना से, क्या तुमने तहफ़्फ़ुज़ किया हमारा जो तुम्हारे हाथ में आए? मादी तौर पर्चे हो जाएंगे, वैसे कौन बच? अरे ईमान से देखो, लाखों आदमी इसमें जेल में हैं, इनके कानून की खराबी की वजह से लाखों आदमी जेल में हैं। वो तुम्हारे खिलाफ बोले थे, उनको सूरों क्यों तूने जेल में रखा है? खराबी तो है तुम्हारे कानून की। उस तरह की बुजुर्ग गए शेर बनाए, वहां के कड्ढे नई नई कहते हैं हजाम को, और निकाले औरत को निकाल जाते हैं सरे किए अके कड्ढे नई ते निकले मुचानी, ये मोची हजाम जो होते हैं, अगे कुटी चन द्रेग दे ढकी चन हमजानी। ये है हमारी हुकूमत। वो एक निवानी निकली, मोची ने निकाला तो रात का दृघू की बस्ती में गुजर गया। तो ये पहुंच गए, पकड़ लिया कि यहां से औरत आई है। उन्हें क्या, हम तो सोए तो हमें क्या पता, उनको पीटा, वहां लूटा। फिर कहा
ہمزانی کے پاس گئی ہے, کہا کہ وہاں سے گزر گئی ہے, ان پر پرچہ دے کر ان کو جیل میں کر دیا. پھر اس نے بنایا کہ واہ ہماری حکومت, واہ ہماری حکومت, اس نے بے شیر بنا دیا. اگر نکلے نیوانی کڈھے, نکلے مچائے نیوانی تے کڈھے نکلے کڈھے موچی نکلے نیوانی, کٹی چن درگ دے ڈھکی چن ہمزانی. واہ 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 تمہارے یہ ہمزانی کا کیا قصور تھا یار درگو, کیا تم نے کس کو چھوڑا؟ جس طرح شیطان سے پوچھا تو نے کسی کیسا ہے تو, اس نے کہا جا کے ملک میں پوچھو میں نے کسی کو نہ رانا ہو, یہ رات کو آتا ہے. کسی سے بچو جو مجھ سے بچا بڑا ہو جس کو میں نے نہ رانا ہو. ران کے آپ کیا کہتے ہیں بھائی, رات کا آتا ہے شیطان, عورت والی شہوت کر جاتا ہے. اور میں وہ ہوں, کوئی مجھ سے بچا نہیں پڑا, سب کو میں نے ران دیا. سر اکثر ہے کہ میں ران کہتے ہیں تو پتہ نہیں. ارے یہ پوچھو جو تم نے بچایا کس کو ہے نا مراد, ہمیں پرچے کا خوف دیتا ہے, بچا کون پڑا ہے؟ تکلیف آتی ہے تو اللہ کے راہ پر لے جاؤ, نجات مل جائے گی. بادشاہ وہ ہے جو اللہ رسول کو حاکم سمجھتا ہے. میں تو حیران ہوں ان سوروں پر, یہ خدا رسول کو حاکم نہیں سمجھتے. ارے خدا رسول کی عملی مخالفت کر رہے ہیں. ہمیں کہتے ہیں سورہ ایجنسی والے آ جاتے ہیں, وہ سورہ کلمہ تو چھوڑ دو, یہ حکومت کے خلاف نہ بولو, یہ ہمارا حق ہے. جائز تنقید, جائز مشورے, جائز مطالبات, یہ عوام کا بنیادی حق ہے. کوئی دنیا اس کو بغاوت میں شمار نہیں کر سکتی. بغاوت یہ ہے جہلوں کہ قوم اٹھ کھڑی ہو کہ تم اتر جاؤ, یہ نہیں کہ قوم تمہیں ننگے بیٹھو, قوم تمہیں یہ نہ کہے کہ تم ننگے ہو. یہ قوم کے بنیادی حقوق ہیں. ظالم تم یہودی تعلیم کے پڑھے ہوئے ہو, اس لیے تمہیں کیا پتا. سکول والے نے کر چھوڑو, تو نمرود فرعون مال لے کر گیا, راستے میں کھڑے تھے, شہر میں پہنچا تو کچاوا پورا بھرا ہوا تھا, اونٹ لدا ہوا تھا, ایک جا کر بچا. وہ سمجھ گیا کہ بازار میں اس لیے مہنگے ہیں. اس نے کہا کہ سوچوں اچھی بات, یہاں روزی کمانا تو مشکل ہے, یہ سور کیا کمانے دیں گے. تو وہ جا کر قبرستان میں جا بیٹھا, 5 روپے جو آئے وہ جھاڑو دے 5 روپے لے لے. پیسے جمع ہو گئے, کوئی امیر آدمی آیا, وہ پکڑ کر بادشاہ کے پاس لے گئے. بادشاہ کو کہا یہ ایسا کرتا ہے. اس نے کہا تو نے ایسا کیوں کیا؟ وہ مکار تو ہوتا ہے, ہاں جو بد نسل ہوتا ہے وہ مکار بھی ہوتا ہے ساتھ. اس نے کہا بادشاہ سلامت, میں نے اس لیے کیا کہ میں تیری دربار میں لایا جاؤں, اگر میں یہ نہ کرتا تو تجھے کیسے ملتا, مجھے تو محبت تھی تیرے ملنے کی. وہ بادشاہ خوش ہو گیا, آگے بھی بے وقوف تھا. تو اس نے کہا ایسا مجھے کوئی نوکری دے دو, ایجنسی میں رکھ دو. اور یہ بھی سن لو ایجنسی والوں, یہ بھی سن لو بے ایمانو, پتہ نہیں ہے حضرت یعقوب علیہ السلام اور اسرائیل علیہ السلام کی دوستی تھی. یعقوب علیہ السلام آئے, اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا آپ نے فرمایا کس لیے ہے؟ ملنے آئے, روح قبض کرنے, عرض کی روح قبض کرنے. اچھا جب یہ ملنے آئے, جب روح قبض کرنے آئے تو قاصد بھیجنا, حاضر آ گئے. پھر دوبارہ ہاں ملنے آئے روح قبض کرنے, میں روح قبض کرنے آیا, تو نے قاصد تو نہیں بھیجے, قاصد نہیں بھیجا. پھر حضرت میں نے 3 قاصد بھیج دیے. کون سے؟ ایک آپ کے سفید بال ہو گئے, ایک کیا ہو گئے آپ کے سفید بال ہو گئے, دوسرا ٹیڑھے کمزور ہو گئے, تیسرا ٹیڑھے ہو گئے. یہ 3 قاصد میرے آ گئے ہیں آپ کے پاس. اب کان کھول کر سن لو, یہ موت کی زندگی کی جوانی ہے, ہر چیز کی جوانی اپنی مد کو پہنچتی ہے. جو مد کو نہ پہنچے پھر اس کے لیے تو زندگی کی جوانی یہی ہے کہ سفید بال ہوں, ٹیڑھا پن ہو, کمزور ہو, یہ جوانی ہے. اور جب موت نوجوانوں کو پھڑنے لگ جائے, کان کھول کر سن لو,
پھر مومن جو ہے وہ ہے جو روئے گا بہت ہنسے گا تھوڑا. ہر شخص موت کے لیے پھر تیار ہو جائے، کیونکہ موت نے اپنا طریقہ بدل لیا ہے.